راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھی، ہم دشمنوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں. ایک اندر ہے دشمن اور ایک باہر ہے دشمن. ان دونوں دشمنوں کے بہت سارے جال ہیں جس سے بچ کر ایمان کی اور اعمال کی حفاظت کرنا اور ایمان اور اعمال کیے ہوئے ان کا اجر و ثواب لے کر اللہ کے حضور حاضر ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک بڑا مسئلہ ہے. اس لیے ہم سب کو دشمن کو بھی جاننا چاہیے اور دشمن کے ہتھ کنڈوں کو، اس کے جال کو، اس کے پھانسنے کے راستوں کو، کس کس شکل میں، کس کس صورت میں، کس کس داؤ کے ساتھ وہ ہمارے ایمان کو اور اعمال کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ناپاک کوشش کرتا ہے. اس سب سے ہم سب کو باخبر رہتے ہوئے دنیا میں اپنے اوقات گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ میرے لیے بھی اور آپ تمام حضرات کے لیے بھی آسان فرمائے. اس لیے ایک علماء نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو، شیطان جو ہے وہ فارغ ہے، انسان فارغ نہیں ہے. اور شیطان فارغ اسی کام کے لیے ہے کہ ایک ایمان والے کو سیدھے راستے سے نکال کر غلط راستے پہ ڈالنے کے لیے فارغ ہے. وہ دن رات 24 گھنٹے ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی وہ اس کام میں لگا ہوا ہے. کہ کسی وقت بھی وہ اس کام سے فارغ نہیں ہے، اس کا کام ہی یہی ہے. لیکن انسان ایسا نہیں ہے. انسان کے ساتھ بہت سارے مسائل لگے ہوئے ہیں، گھر کے، باہر کے، اجتماعی، انفرادی، اپنے اور بچوں کے اور بیوی کے، اور پتہ نہیں کس کس کے مسائل اس کے ساتھ آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے لگے ہوئے ہیں. ان سب کے ساتھ اس کو اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ شیطان کے داؤ سے، اس کے جال سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. تو علماء نے بیان فرمایا کہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ دو ہیں. ایک تو شیطان ہے اور اندر نفس ہے. نفس جو ہے وہ شیطان کا ہیلپ کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے. اور جب ایک میدان کے اندر اور باہر دونوں جگہ بھی دشمن ہو تو ایسے میدان میں جیتنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایسے میدان میں جیتنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اندر بھی دشمن ہو، باہر بھی دشمن ہو. تو ایک عجیب ہمیں کشمکش میں مبتلا ہیں. تو اس کے لیے ہم سب کو ایک جاننے کی ضرورت ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، کب کرتا ہے، کیسے کرتا ہے. اس سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں نیکیوں کے کرنے کی نیت اور برائیوں سے بچنے کی نیت کرنی چاہیے. اور شیطان کا سب سے پہلا ہتھ کنڈا بھی یہی ہے کہ وہ کسی بھی ایمان والے کو اچھے کاموں کی نیت کرنے نہیں دیتا، برے کاموں سے بچنے کی نیت نہیں کرنے دیتا.
یہ سب سے پہلا ہتھ کنڈا ہے اس کا۔ ایک تو ہے کہ نیکیوں کی نیت کرنا اور ہر کام میں نیت کرنا۔ اپنا گھر بنانا ہو تو اچھی نیت سے بنانا، اپنے کپڑے بنوانا ہو تو اچھی نیت سے بنوانا، بچے اور بچی کی شادی کرنا ہو تو اچھی نیت سے کرنا۔ نیکیوں کا کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ نماز کا پڑھنا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کا دینا ہو، چاہے وہ روزوں کا رکھنا ہو، چاہے وہ حج کا کرنا ہو، یا اللہ کے راستے میں کسی بھی جانی اور مالی کا قربانی کا دینا ہو، تو ایک تو نیت کرنا، اور نیت کرنے میں اچھی نیت کرنا۔ انما الاعمال بالنیات فمن كانت ہجرته الى ما هاجر الیہ۔ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر چھوٹے سے چھوٹا عمل کرو گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، یہ بہت دو چھوٹے چھوٹے دو کلمے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، بہت چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، لیکن اچھی نیت ہے پڑھنے میں، اچھی نیت کے ساتھ اس کو پڑھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھا، تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن نام اعمال کے تولے جانے کے وقت اس ترازو کے پلے میں ان کا وزن بہت بھاری ہوگا۔ ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کو بہت پسند، یہ کلمے دو بہت پسند، اس پر اللہ بہت دیں گے، بہت دیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے سبحان اللہ کہنے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے، جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ وہ درخت ایسا ہوگا کہ جس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے کے لیے 70 سال تیز رو گھوڑا چلتا رہے گا، 70 سال، تو ایک طرف سے دوسرے طرف پہنچے گا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر ایک درخت لگا، اور وہ درخت اتنا اس کا سایہ کہ 70 سال تک تیز رو دوڑا۔ اور علماء نے بات لکھی ہے کہ گھوڑا فی گھنٹہ ایک گھنٹے میں 50 کلومیٹر بھاگتا ہے، ایک گھنٹے میں 50 کلومیٹر بھاگتا ہے۔ 70 سال تک بھاگے گا تو کتنی دور پہنچے گا؟ وہ بھی جنت کا گھوڑا۔ دنیا کا گھوڑا جو ہے، عربی گھوڑے جو ہیں، وہ ایک گھنٹے میں 50 کلومیٹر چلتے ہیں، یعنی لگ بھگ منٹ میں ایک منٹ میں 1 کلومیٹر، 1 منٹ میں 1 کلومیٹر۔ تو ایک درخت لگے گا جس کا سایہ اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ 60-70 سال تک وہ گھوڑا ایک سرے سے چل کر دوسرے سرے تک پہنچے گا۔ تو پھر جنت کتنی بڑی ہوگی، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے اتنے درخت لگیں گے، اتنی بڑی جنت ہوگی، اتنی بڑی جنت ہوگی۔ آج دنیا میں 4 بالشت کے اور 4 انگلیوں کے برابر کے جگہ کے لیے اور بہت سارے جھگڑے تو ہیں۔ سمائک دیوال، کیا ہے جھگڑا، کیا ہے؟ 9 انچ کی دیوال ہے، 9 انچ میں کتنے انگلیاں بنیں گی؟ وہ 1 فٹ بھی نہیں ہے۔ تو سمائک دیوال پر جھگڑے ہیں، اور سمائک دیوال کے جھگڑے 20 سال سے چل رہے ہیں، 1 سال 2 سال 20 سال چل رہے ہیں جھگڑے۔ تو دنیا میں ہمارے نزدیک اس دنیا کی اس چھوٹی چھوٹی دیواروں کی اور چھوٹی چھوٹی جگہ کی اتنی اہمیت ہے جس کے لیے ہم تن من دھن کی بازی لگا رہے ہیں۔ جنت کی وہ جگہ کہ جس کے ایک کوڑے کے برابر رکھنے کی جگہ دنیا و مافیا کی ساری دولتیں مل کر اس کی قیمت نہیں چکا سکتے، لیکن اللہ پاک ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر ایک درخت لگا رہے ہیں، اور اس کی لمبائی چوڑائی، اس کا طول و عرض، اللہ اکبر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اچھی نیت کے ساتھ اگر کیا ہو عمل، نیک عمل، یہ بہت مومن کے لیے کارآمد ہوتا ہے، سود مند ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور شیطان کا سب سے پہلا حربہ یہ ہے کہ وہ نیت نہیں کرنے دیتا، اچھی نیت نہیں کرنے دیتا، شیطان کا سب سے پہلا حربہ۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں کہہ رہا تھا کہ ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں،
دین کا کام کرے دنیا کا کام کرے. یہ دین اور دنیا کی کوئی تقسیم ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. ہماری مومن کا ہر کام دین کا کام ہے. گھر بنانا بھی دین، کاروبار کرنا بھی دین، بیوی بچوں کی خدمت کرنا بھی دین، بیوی بچوں کے کپڑے بنانا بھی دین، بیوی کو کھلانا بھی دین، بیوی کو پہنانا بھی دین. سب دنیا میں جتنے کام ہیں سب دین کے کام ہیں. شرط یہ ہے کہ نیت اچھی ہونی چاہیے، عمل صحیح ہونا چاہیے. نیت اچھی ہونی چاہیے اور عمل صحیح ہونا چاہیے. اگر یہ دو چیزیں ہم قابو میں کر لیں، کنٹرول میں کر لیں، کہ ہماری نیت بھی اچھی ہوں گی اور عمل بھی شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے، سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے، تو ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ میں کئی مرتبہ سنایا. مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو غنا کو طلب کرتے اور نکاح نہیں کرتے، مالداری چاہتے ہیں مگر شادی نہیں کرتے، کہ 4 پیسے ہوں گے بعد میں شادی کریں گے، 4 پیسے ہو جائیں گے جب شادی کریں گے. تو حضرت عمر کہا کرتے تھے مجھے تعجب ہے یہ انسانوں کی سوچ پر، انسانوں کی سوچ پر. ارے تم مالدار بننا چاہتے ہو تو نکاح کرو، لیکن نکاح نیت صحیح ہونی چاہیے اور عمل صحیح ہونا چاہیے. یہ 2 کام کر لو. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تمہیں غنی بنا دیں گے. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ. اگر تم فقیر ہو تو اللہ مالدار بنا دیں گے، فقیر ہو تو اللہ تمہیں مالدار بنائیں گے. مگر کیا؟ نیت اچھی ہونی چاہیے اور عمل صحیح ہونا چاہیے. کہ نیت کیا ہونی چاہیے اور عمل کیا ہونا چاہیے؟ علماء نے بات لکھی ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی نیت سے نکاح کرو اور عمل صحیح کرو. سنت کے دائرے میں رہ کر شادی کرو، سنت کے دائرے میں رہ کر شادی کرو. اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی بنا دیں گے، تمہارے رزق کے دروازوں کو کھول دیں گے، تمہارے مسائل کو حل کر دیں گے، تمہاری الجھنوں اور پریشانیوں کو ختم کر دیں گے. لیکن چونکہ نہ نیت صحیح ہوتی ہے اور نہ ہمارا عمل صحیح ہوتا ہے. نیت صحیح ہے تو عمل صحیح نہیں، عمل صحیح ہے تو نیت صحیح نہیں. اس کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں آج مسلمان کھا رہا ہے. اس کی نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اور عمل کے نہ ہونے کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں انسان کھا رہا ہے. اور شیطان اپنے حربے میں اور اپنے ہتھ کنڈے میں کامیاب ہو رہا ہے. ان شیطان کی کوشش تو جو ہے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک وہ ہاتھ پیر ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے. اور ہم اور آپ کس کھیتی کے مولی ہیں؟ وہ بڑے بڑوں کو نہیں چھوڑا، اچھے اچھوں کو نہیں چھوڑا. اور کل ہی کتاب پڑھ رہا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت فرما رہے تھے. حضور نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ مقتدی بن کر حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی سورہ نجم کی وہ آیتیں پڑھی جس کی آخری آیت ہے وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، کہ تمہارا کیا خیال ہے لات اور عزا کے بارے میں، اور آخری تیسرا یہ منات جو ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سورہ نجم کے اندر یہ آیت ہے وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، تمہارا کیا خیال ہے؟ قرآن کریم کی آیت حضور نے پڑھی اور حضور یہاں وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى پر آ کر آپ نے سانس توڑی اور سانس لینے کے لیے جب رکے تو اچانک صحابہ نے آواز سنی اور کفار مکہ مشرکین مکہ نے بھی یہ آواز سنی اِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى، کہ ان کی سفارش کی امید کی جاتی ہے. لات اور عزا و منات کا تذکرہ حضور نے کیا تھا، قرآن کریم میں ہے. اور آگے کی آیت آواز یہ آئی اِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، کہ ان سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے. تو صحابہ نے بھی یہ آیت سنی اور کفار مکہ جو حضور کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے نماز کی کیفیت کو دیکھ رہے تھے وہ انہوں نے بھی سنا. تو یہ سب خوش ہو گئے وہ کہ انہوں نے ہماری دعوت کو ایکسپٹ کر لیا. اور کیا ہو گئی؟ اب صلح ہو گئی.
ہم جو کہتے تھے انہوں نے اس کو مان لیا. وہ بھی یہی کہتے ہیں کفار مکہ مشرکین مکہ کہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، اس لیے ان کے پیچھے ان کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں. منات اور یہ سب 3 بتوں کے نام تھے، لات اور عزا اور منات، یہ 3 بتوں کے نام تھے. تو وہ سب کے سب جو کفار مکہ تھے وہ سب کے سب حضور کے ساتھ، جب حضور سجدے میں گئے ان کے ساتھ یہ بھی سجدے میں گئے کہ ہمارا تو کام بن گیا. صحابہ پریشان ہیں، نماز میں پریشان ہوئے. نماز سے فراغت کے بعد حضرات صحابہ حضور کی خدمت میں پہنچے. یا رسول اللہ، قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی ان شفاعتہن لترتجا، کہ ان بتوں سے شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے. یہ قرآن کریم میں آیت ہے، وہ نازل ہوئی ہے. تو حضور نے کہا میں تو نہیں پڑھا یہ آیت. صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم نے سنی ہے آواز. وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ کے بعد یہ آواز آئی ہمارے کان میں. تو اس کہنے پر حضور بھی متفکر ہوئے کہ میں نے تو یہ نہیں پڑھا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ نے نہیں پڑھی، لیکن آپ کی آواز میں آواز ملا کر شیطان نے یہ قرآن کریم کے بعد آپ کی آیت کے بعد یہ پڑھی، جس کو صحابہ نے سنا، ان کفار مکہ مشرکین مکہ بے ایمانوں نے بھی سب نے سنا. تو شیطان تو یہاں تک کام کرتا ہے، یہاں تک کوشش کرتا ہے. ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں اور آپ کو ایمان سے بے ایمان کرنا، اعمال سے بے عمل کرنا اور نیتوں کے ہمارے خراب کرنے میں وہ چٹکیوں کا کھیل ہے. اس کا وہ چٹکیوں کا کھیل ہے. اس نے تو حضور اور صحابہ کے پیچھے بھی اپنے داؤ چلائے، اس نے ہتھ کنڈے استعمال کیے اور وقتی طور پر تھوڑے رمے کے لیے صحابہ کو بھی پریشان اس نے کیا. گرچہ صحابہ اس غلط عقیدے کے معتقد نہیں ہوئے، پریشان ہو گئے، مگر پریشان ہو گئے اور کفار مکہ خوشیوں میں اچھلنے لگ گئے کہ ہمارا تو کام بن گیا. تو شیطان ہتھ کنڈے استعمال کرتا رہتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے حیرت ہے، تعجب ہے ان لوگوں پر جو غنا طلب کرتے ہیں، نکاح نہیں کرتے ہیں. اگر تم غنا کے طالب ہو تو نکاح کرو، اور نکاح صحیح نیت سے کرو اور سنت کے دائرے میں کرو. اللہ تمہیں غنا سے غنی بنا دے گا، اللہ تمہیں مالدار بنا دے گا، غنی بنا دے گا، تمہاری دنیا کی ضرورتوں کے مسائل کو حل کر دے گا، تمہاری پریشانیوں کو اور تمہاری روزی کے دروازوں کو کھول دے گا. حضور کی خدمت میں کوئی بھی آدمی اپنی معاشی تنگی کو لے کر حاضر ہوتا تو حضور کہتے تیری شادی ہوئی؟ نہیں. وہ کہتے شادی نہیں. جا شادی کر، جا شادی کر. تو معاشی مسائل کے حل کا ایک راستوں میں سے ایک راستہ نکاح ہے. لیکن شرط یہ ہے نیت صحیح ہو اور عمل صحیح ہو. نیت صحیح نہیں، عمل صحیح نہیں ہے. نیت صحیح ہے تو عمل صحیح نہیں، عمل صحیح ہے تو نیت صحیح نہیں ہے. تو مسائل حل ہونے کے نہیں، مسائل حل ہونے کے نہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری نیتیں صحیح ہو، چاہے گھر کے بنانے میں ہو، کپڑوں کے بنانے میں ہو، شادی بیاہ میں ہو، موت مٹی میں ہو، خوشی کا کوئی بھی پروگرام ہو، اجتماعی پروگرام ہو، انفرادی پروگرام ہو، محلے کا ہو، شہر کا ہو، مسجد کا ہو، مدرسے کا ہو، کسی اسکول کا ہو، کسی جگہ کا بھی ہو. جن اعمال کے شروع میں نیتیں صحیح ہوتی ہیں، ان کے اعمال کے درمیان میں نیتیں صحیح ہوتی ہیں، اعمال کے آخر میں نیتیں شروع ہوتی ہیں، اللہ اس کو ترقی کی راہ پر ڈال دیتے ہیں. کسی کی بد نیتی اور اس کی کسی کی شرارت سے وہ عمل متاثر نہیں ہوتا. چنانچہ ایسے دنیا میں بے شمار کام ہے کہ جن کاموں کو روکنے کے لیے، جن کاموں کو بند کرنے کے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی باطل طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگاتی رہیں، لیکن آج تک ان کاموں کا بال بیگا نہیں ہو سکا. جس روانی کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ وہ شروع سے چل رہے تھے، آج بھی چل رہے ہیں اور قیامت تک چلیں گے. ان کے ان اخلاص کی برکت ہے، ان بانیوں کے اخلاص کی نیت ہے، الحمدللہ وہ روز بروز ترقی کر رہے ہیں. تو اخلاص بہت اہم چیز ہے. اسی لیے حدیث پاک کی کتابوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہ روایت کو پیش کیا گیا ہے، انما الاعمال بالنیات، اور آخر میں وہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان. یہ دونوں روایتوں کو ایک جگہ جوڑنے کی کوشش کی. نیت صحیح ہو، عمل صحیح ہو تو پھر ہمارا اور آپ کا مسئلہ حل ہے. اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، شیطان کا سب سے پہلا ہتھ کنڈا یہی ہے کہ وہ نیت اچھی کرنے نہیں دیتا.
نیت اچھی کرنے نہیں دیتا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے کسی بھی عمل کے شروع میں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی انت تک کوشش کریں، درمیان میں بھی کوشش رکھیں اور آخر میں بھی کوشش رکھیں، تو انشاءاللہ شیطان جو ہے پہلے اپنے ہتھ کنڈے کے اندر فیل ہوگا اور ہمارا آنے والی اگلی منزلیں ہماری تمہاری آسان بنے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو اعلانات آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، پچھلی جمعہ بھی تفصیلی طور پر آپ حضرات کے سامنے مذاکرہ ہوا تھا۔ ماشاءاللہ پورے ملک کے اندر کوششیں ہو رہی ہیں، ایڈی چٹی کا زور لگایا جا رہا ہے، اور ہمارے علماء، ہمارے رہبر، ہمارے قائد اور تمام سیاسی اور ملی تنظیمیں اور جماعتیں جو مسلمانوں کی حمایت میں ہیں، وہ اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ وقف ترمیمی بل کسی طرح سے بھی پاس نہ ہو، اس بات کی انتھک کوششیں ہو رہی ہیں۔ حکومت، موجودہ حکومت، ان کی تو یہ کوشش ہے کہ وہ ہر ممکن اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بل پاس ہو۔ اس کے خطرات کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں، یہ ایک تفصیل طلب ہے۔ یہ اتنی بات، موٹی بات آپ حضرات کی خدمت میں ہونی چاہیے کہ گھر میرا ہے اور چلے گا آپ کا۔ گھر کس کا ہے؟ میرا، اور چلے گا آپ کا۔ یہ اوقاف کی جتنی جائیدادیں ہیں یہ حکومت سے لی ہوئی جگہ نہیں ہیں، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے خون پسینے کا سرمایہ ہے۔ خون پسینہ بہا کر جو انہوں نے حاصل کیا تھا وہ سرمایہ ہے۔ انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، قومی ملی مسائل کے حل کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے حوالے اللہ کے نام پہ وقف کیا تھا۔ تمہارا ہمارا اس میں حکومت کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے اس ملک کے اندر بے شمار مذہب اور مسلک کے لوگ رہتے ہیں، جہاں خالی جگہ دکھتے ہیں وہاں ایک جگہ کچھ نہ کچھ وہ ڈیرا ڈال دیتے ہیں۔ ایسا یہ ہماری زمینیں نہیں ہیں، یہ ہماری زمینیں ایسی نہیں ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کی ہیں، یہ ہماری خود کی زمینیں ہیں، یہ حکومت سے حاصل کی ہوئی زمینیں نہیں ہیں۔ لیکن یہ چاہتے ہیں کہ قانون ایسے بنائے گئے ہیں کہ یہ زمین تو ہماری، گھر تو ہمارا، چلے گا ان کا۔ قانون ایسا بنایا کہ اس کے لیے داؤ پیچ ایسے لگائے کہ اگر تمہاری زمین ہے تو تم ڈاکومنٹس پیش کرو۔ اگر اس ڈاکومنٹس کے اندر 19-20 ہے تو کلکٹر اور ڈی سی کو اختیارات ہیں کہ وہ چاہے اپنی مرضی سے اپنے ثوابدید پر جو چاہے فیصلہ کرے۔ ڈاکومنٹس ہم پیش کریں گے، اگر اس میں کمی کوتاہی ہے تو ہمارا نہیں چلے گا، پھر کس کا چلے گا؟ ڈی سی کا چلے گا۔ وہ ڈی سی اپنے ثوابدید پر، اسے فل اختیارات ہیں، وہ اپنے ثوابدید پر اس مسلک کے لیے، اس مسلک کے لیے، اس مذہب کے لیے، اس مذہب کے لیے، سماجی کام کے لیے، سیاسی کام کے لیے، ملی کام کے لیے، پتہ نہیں کون سے کتنے کام ہوں گے، اس کے لیے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے ڈاکومنٹس میں ذرا بھی 19-20 ہے تو، اور ہمارے ڈاکومنٹس میں 19-20 ہے، ان کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے ہمارے پاس یہ کاغذ ہے تو وہ کاغذ نہیں، وہ کاغذ ہے تو وہ کاغذ نہیں، یہ سارے مسائل ہمارے ہیں۔ تو ایک ایسے قانون کی انہوں نے فہرست تیار کر لی ہے، بنا لی ہے کہ جس کے پاس ہونے کے بعد ہماری کوئی جگہ کوئی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے پورے ملک کے اندر الحمدللہ اس بات کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ قطعاً کسی بھی قیمت پر یہ بل پاس نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں پچھلے جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے مذاکرہ ہوا تھا۔ آج عصر تا عشاء، عصر سے لے کر عشاء تک پورے ضلع کے اندر گھوم پھر کر الحمدللہ میں بھی کئی بستیوں اور علاقوں میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ بستی والوں کے ذمہ داروں کو جوڑ کر ان کے سامنے یہ خدشات اور اندیشے تفصیلی طور پر ان کے سامنے رکھے گئے اور ان کو آمادہ کیا گیا کہ خوب چل پھر کر اس کی محنت کرو، گھر گھر فرد تک ملاقات کرو، ذہن سازی کرو، اس کے خطرات اور اندیشے ان کو جگانے کی کوشش کرو، اور اس میں ہمارے بڑے جو کہیں اس کے لیے ہم اپنے دامے درمے سخن تعاون کے لیے ہمیں ہر وقت کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت تو کسی قسم کوئی اور دوسرا مطالبہ آپ حضرات سے نہیں ہے، صرف آپ کی حاضری بڑی تعداد میں
ضلع بیلگام کے مسلمانوں کی اگر اس میں حاضری ہوتی ہے تو یہ بڑی حاضری ہی جو ہے ایک بہت بڑی ہمارے لیے آنے والے دنوں میں مسئلے کے حل کا ایک حل بن سکتا ہے. اس لیے آپ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ عصر کی نماز جو ہے باوضو ہو کر اور مغرب تک اس وضو کو باقی رکھنے کی نیت سے ایسا وضو کر کے ہم جائیں کہ عصر کی نماز بھی وہاں پڑھیں اور مغرب کی نماز بھی وہاں پڑھیں. عصر کی نماز کے بعد فوراً بعد یہ اجلاس شروع ہوگا اور پھر عشاء کی نماز تک یہ اجلاس چلتا رہے گا. اور عشاء کی نماز وہاں پڑھیں یا کہیں آپ اپنی جگہ پر آ کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تمام نوجوانوں کو دوسری بات یہ ہے کہ کسی قسم کے راستے میں نعرے بازی یا شور شرابہ بالکل قطعاً نہیں ہونا چاہیے. فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے، بلکہ فائدہ ہوتا نہیں، نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. جتنا ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے جو کیا ہے، اگر وہاں کوئی نعرہ لگتا ہے میدان میں بیان کے دوران تو پھر اس آواز میں ہم آواز ملائیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے، یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے، وہاں ہو سکتا ہے میدان میں. لیکن راستوں میں سڑکوں پر آتے ہوئے جاتے ہوئے ہمارے نوجوان کسی قسم کا کوئی نعرہ اور کسی قسم کی کوئی شرافت سے جائیں گے اور شرافت سے آئیں گے. ہم اپنا شریف ہونا لیں گے. ہم اس وقت مغموم ہیں، ہم اس وقت محزون ہیں، ہم اس وقت پریشان ہیں. اس پریشانی، اس غم اور کرنے کی کوشش کریں. ہم کوئی خوشی منانے کے لیے آج نہیں آ رہے ہیں، ہم اپنے غم کے اظہار کے لیے آ رہے ہیں. ہماری ایک پریشانی ہے، اس پریشانی کے حل کے لیے ہم اس میدان میں اکٹھا ہو رہے ہیں. اس کا اظہار ہمارے ہر عمل سے ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ عصر کی نماز انشاءاللہ ہم سب لوگ جو ہے وہ اسلامیہ ہائی اسکول کے گراؤنڈ میں پڑھنے کی کوشش کریں گے تمام حضرات. اور تمام حضرات تو پہنچیں گے لیکن اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی لانے کی کوشش کریں. دوسری اس کے بعد آج تو یہاں ہیں لیکن ملکی سطح پر 24 تاریخ کو بنگلور میں ہو رہا ہے. تو الحمدللہ ہمارے شہر سے بھی بڑی جماعت جو بنگلور پہنچ رہی ہے. انشاءاللہ وہاں کچھ تجویزات پیش ہوں گی اور حکومت کے سامنے ان تجویزات کو رکھا جائے گا اور حکومت اس کو منظور کرتی ہے تو نور علی نور، اگر نہیں منظور کرتی ہے اس کو رد کرتی ہے تو پھر ہمارے اکابرین پھر سر جوڑ کے بیٹھیں گے کہ یہ جلسے اور جلوس جو کامیابی ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی تو آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس لیے کہ وہ بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. جو برسر اقتدار اس وقت حکومت ہے وہ کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہتی کہ یہ بل رد ہو، منظور نہ ہو. وہ ہر ممکن اس بات کی کوشش کر رہی ہے. تو ہمیں بھی جان توڑ اس وقت ہمیں میدان عمل میں اور میدان میں اترنے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو بھی اطمینان کی، چین سکون کی، ایمان و اعمال کی حفاظت کے ساتھ شریروں کے شرار سے بچتے ہوئے ہمیں اس ملک کے اندر عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوسرا اعلان یہ تھا، سریبان سے آپ حضرات کی خدمت میں مسجد کی چندے کے سلسلے میں حضرات آئے ہوئے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مسجد کا خوب زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی کوشش فرمائیں. نماز کے بعد